ایک بھائی کہتے ہیں کہ اسکول کی چھٹیاں ہوئیں تو میں اور میرے دو کزنوں نے ہم نے پروگرام بنایا کہ چھٹیوں میں ہم اپنے ماموں کے گھر جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ماموں جو ہیں وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے، وہاں پہ ان کی بہت بڑی حویلی بھی تھی اور کافی ان کی زمینیں تھیں وہاں پہ۔ تو ماموں نے کہا کہ تم میرے یہاں آ جاؤ اور جتنا دن یہاں پہ رہنا ہے یہاں پہ انجوائے کرو۔ تو میرے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی تھی، تو میں نے اپنے دو کزنوں کو راضی کیا، سامان وغیرہ ڈالا اور ماموں کی حویلی کی طرف ہم روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 2 گھنٹے کا راستہ تھا، 2 گھنٹے کے راستے کے بعد ہم جو ہے ماموں کی حویلی پہنچ گئے۔ وہاں پہ ماموں ملے، بہت خوش ہوئے، ممانی نے ہمارے لیے کھانا وغیرہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور ہم نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا۔ پھر رات کو بیٹھ کے ہم باتیں وغیرہ کرنے لگے، تو اچانک جنات وغیرہ کی باتیں نکل آئیں اور کہنے لگے کہ دیکھو ماموں کی حویلی بھی کتنی ڈرونی سی ہے اور یہ علاقہ بھی کتنا عجیب سا ہے، یہاں پہ جنات وغیرہ تو ضرور ہوں گے۔ اور یہی ہنسی مذاق میں ہم لگے رہے اور نہ جانے کب ہماری نیند لگ گئی۔ پھر صبح ہم اٹھے تو ممانی نے اور ان کے ساتھ ایک دو اور نوکر بھی تھے، تو انہوں نے کھانا وہ ناشتہ وغیرہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو ماموں اپنی فصلوں پہ جا چکے تھے اپنے کام وغیرہ کے لیے، تو ممانی نے بڑے مزے مزے کا جو ہے ہمارے لیے ناشتہ بنایا ہوا تھا۔ ہم نے خوب ناشتہ کیا، چائے وغیرہ پی، پھر پروگرام بنایا کہ ہم کہاں جائیں۔ تو ممانی نے کہا کہ بس آس پاس ہی رہنا، زیادہ دور نہ جانا، اور دیکھنے دکھانے کے لیے یہاں پہ کافی چیزیں ہیں، جیسے یہاں پہ ایک پرانی مسجد بھی ہے، ایک کھنڈرات بھی ہیں پرانے، وہاں اس طرف نہ جانا، اور یہاں پہ ایک کنواں بھی ہے، ویل بھی ہے، جہاں پہ بہت ٹھنڈا پانی آتا ہے، اور اگر جب بھی تمہیں گرمی لگے تو وہاں پہ جا کے نہا بھی لینا۔ تو یہی گاؤں کی ایک زندگی ہے، تو ہم بھی اس کا ایکسپیرینس کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر کیا تھا کہ ہم تینوں کزنوں نے اپنے اپنے بیگ اٹھائے اور گاؤں کی زندگی کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے نکل گئے۔ کافی بڑے کھیت کھلیان تھے، ہم گھومتے رہے وہاں پہ۔ ہم نے مسجد میں جا کے بھی دیکھا، مسجد کافی پرانی تھی لیکن وہ ابھی بھی آباد تھی، تو ہم وہاں پر گئے اور عصر کا وقت ہو چکا تھا، ہم نے وہاں پہ نماز ادا کی۔ پھر ہم نے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں یاد آیا کہ ممانی نے کہا تھا کہ یہاں پہ کوئی پرانے کھنڈر بھی ہیں، کوئی پرانی حویلی یا پرانا گھر ہے، تو ہمیں اس کو ڈسکور کرنا چاہیے۔ میرے پاس بھی کیمرہ وغیرہ تھا، تو ہمیں ویسے ہی شوق تھا جنات وغیرہ کا، تو ہم نے بھی سنا تھا کہ ایسی جگہ جو ہیں وہ ہانٹیڈ ہوتی ہیں، اور ہم نے کہا کہ کہیں وہاں پہ بھوت مل ہی نہ جائے، اور ہم نے ہنسنا شروع کر دیا۔ خیر ہم نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ کھیتوں میں کچھ لوگ کام کر رہے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بابا جی کیا یہاں پہ کوئی پرانے کھنڈرات وغیرہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اس سیٹ میں چلتے جاؤ، یہ جھاڑیوں کے پیچھے یہ ٹیلا جو ہے وہاں پر ایک پرانے کھنڈرات ہیں اور پرانی بلڈنگیں ہیں، لیکن دھیان سے وہاں پہ کوئی جاتا نہیں ہے، تو تم لوگ کیوں جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا کہ بس ہم دیکھنا چاہتے ہیں پرانی بلڈنگ، پرانے محلے یا پرانے کھنڈرات وغیرہ، اس کی تصویریں وغیرہ لیں گے اور کچھ نہیں۔ تو بابا جی نے تھوڑا سا منع کیا، لیکن ہم کہاں منع ہونے والے تھے، تو ہم نے ڈائریکشن دیکھی اور اس طرف چل دیے۔ ابھی ہم 10-15 منٹ ہی چلے ہوں گے کہ ایک بڑے سے ٹیلے کے پیچھے ہمیں وہ کھنڈرات نظر آنے لگے، تو ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوئے، ہم تیزی تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ آخر کار ہم ان کھنڈرات تک پہنچ گئے، اور یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ وہ بہت ہی پرانے تھے، وہاں پہ کوئی کسی طرح کی زندگی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے سے کمرے بنے ہوئے تھے، جیسے ساتھ ساتھ گھر بنے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حویلی سی تھی جو بہت ہی پرانی تھی، جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی تھی، نہ کھڑکیاں تھیں نہ کوئی دروازہ تھا۔ میں اپنے کزنوں کو کہنے لگا کہ ہمیں اندر نہیں جانا چاہیے، یا کم از کم ایسے کرو کہ تم آیت الکرسی پڑھ کے حصار کر لو، اور انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگے یہ کیا پرانی دقیانوسی جیسی باتیں کر رہے ہو۔ خیر احتیاطاً میں نے تو حصار باندھ لیا اور جتنی دعائیں تھیں میں نے وہ پڑھ لی۔ آخرکار ہم اندر بھی گئے، ہم نے بہت ساری تصویریں وغیرہ بھی بنائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا ایک کزن کہتا ہے یار مجھے حاجت ہو رہی ہے، مجھے کہیں باتھ روم یوز کرنا ہے۔ تو ہم نے کہا یہاں پہ تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے،
اور میں نے اس کو بہت روکا کہ ایسا نہ کرو، تھوڑی دیر کے لیے ہم واپس حویلی چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا انتظام کر لیں گے۔ لیکن وہ نہیں مانا، وہ اس نے کیا کیا کہ ان کمروں سے باہر نکلا اور پیچھے جا کے اس نے رفع حاجت کر دی۔ ہم میرے خیال میں 10-15 منٹ اور وہاں پہ رکے ہوں گے، اور اب دن بھی ڈھل رہا تھا تو ہم نے کہا کہ اب واپس حویلی کی طرف جانا چاہیے، تو ہم وہاں سے نکلے اور راستے میں ٹیوب ویل بھی پڑتا تھا، تو ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ٹیوب ویل میں ہاتھ پاؤں دھوئے، منہ دھویا، کافی ٹھنڈا پانی تھا، کافی مزہ آیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم حویلی کی طرف بڑھنے لگے۔ جب حویلی کی طرف بڑھے تو رات ڈھل چکی تھی، ہم نے وضو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز حویلی میں ہی ادا کی، اور ممانی جی نے کھانا لگایا ہوا تھا، ہم نے کھانا وغیرہ کھایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے میرے دونوں کزنوں کی طبیعت عجیب سی خراب ہونے لگی۔ ایک کزن کو تو ایسے لگنے لگا کہ اسے شدید بخار ہو گیا ہے، اور دوسرا کزن جس نے رفع حاجت کی تھی، اس کے جسم میں بخار کے ساتھ ساتھ ایسے لگا کہ جیسے اس کے پورے جسم میں سوئیاں سی چبھ رہی ہوں۔ تو ممانی جی نے کہا شاید تم لوگوں کو ہوا لگ گئی ہے، تم لوگ ٹیوب ویل میں نہائے ہو یا بہت دور چلے گئے ہو سکتا ہے گرمی لگ گئی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ان سے بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا، اور ان سے منہ سے عجیب عجیب سی باتیں نکلنے لگیں کہ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو، ہم نے مذاق نہیں اڑایا۔ جس کزن نے وہاں باتھ روم کیا تھا، اس کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ اس کے جسم کے اوپر ایسے نشان پڑنے لگ گئے جیسے کوئی پنجوں سے نوچ رہا ہو۔ اور جب ماموں آئے گھر میں، انہوں نے بھی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ تو میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ ہم وہ حویلی کی طرف گئے تھے، وہ پرانی جو کھنڈرات ہیں، تو انہوں نے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو نہیں جانا چاہیے تھا، وہ تو بہت ہی آسیبی جگہ ہے، وہاں پہ تو گاؤں والے کبھی نہیں جاتے، تم لوگوں نے یہ کیا بیوقوفی کی۔ تو بہت جلدی پھر ماموں جی نے کیا کیا کہ مسجد کے امام تھے، ان سے بات کی، تو وہ فوراً گھر میں آئے، حویلی میں آئے، اور انہوں نے اپنا دم درود شروع کر دیا، اور کزنوں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، کافی چیخ و پکار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ہمیں پٹائی کر رہا ہے، ہمیں مار رہا ہے، اور جسموں پہ خراش اس طرح پڑتے تھے کہ وہاں سے خون بھی رسنے لگا تھا۔ امام صاحب کافی دیر تک تلاوت کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، پانی لے کر اس کے اوپر کچھ پڑا، ان کے جسم پر ڈالا، لیکن حالات جو ہے نا وہ خراب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، ہمیں صبح صبح اس جگہ پہ جانا ہوگا جہاں پہ اس لڑکے نے ایسی حرکت کی تھی، ہمیں اس جگہ کو پاک کرنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، وہاں پہ پانی ڈالنا ہوگا، اور وہاں پہ جا کے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ اگر ایسی چیزوں کے گھر میں جا کے یا جہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے اگر کوئی ایسا کام کر دیا جائے تو وہ پھر جان کی دشمن بن جاتی ہیں، اور ان سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ساری سچویشن کا۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی تو میرے ماموں، میں اور امام صاحب ہم وہاں پر گئے جہاں پہ کھنڈرات تھے، میں نے ان کو وہ پوری لوکیشن دکھائی۔ تو وہاں پہ جا کے امام صاحب نے جو ان کے پاس پانی تھا اس جگہ پہ جا کے صفائی کی، وہاں پہ پانی ڈالا، اور وہاں پہ جا کے کچھ دعائیں پڑھیں، اور ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ بچوں سے غلطی ہو گئی ہے، وہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، بلکہ دوبارہ کبھی اس جگہ تک آئیں گے بھی نہیں، تو آپ ان کو معاف کر دیں۔ تو یہ کہہ کر ہم واپس حویلی آئے۔ جب حویلی آئے تو ہمارے دونوں کزنوں کی جو طبیعت ہے کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بھی امام صاحب نے کچھ پڑھ کر ان پر پھونکا، اور دم والا پانی جو ہے ان کے اوپر چھڑکاؤ کیا، اور ان کو سبق دیا، بلکہ ہم سب کو سبق دیا کہ ہمیں بلا وجہ منہ اٹھا کے ایسی جگہوں پہ نہیں چلے جانا چاہیے، اگر جائیں تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو ایسی مخلوق کو اچھی نہ لگے یا ان کی کوئی بے ادبی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت ساری پرانی جو ہے اموات ہوئی تھیں، اور بہت پرانا قبرستان بھی تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے زمین کے اندر ہی دھس گیا تھا۔
اس کے نام و نشان مٹ گیا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جو مرنے والوں کی ہڈیاں، ان کی قبریں تو ابھی تک زمین کے نیچے ہوں گی، بھلے ہی ان کے اوپر کے ظاہری نشان مٹ گئے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ جانے سے احتیاط کرنی چاہیے، اگر کوئی جانا بھی ہو کسی وجہ سے تو دعائیں پڑھ کے جانا چاہیے، اور کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ چیزیں آپ کے ساتھ لگ جائیں اور انتقام لینے پر مجبور ہو جائیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ سٹوری بھی اچھی لگی ہوگی اور اس سے کچھ سبق سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔